الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی بڑی پیاری صورت ہے، یوں سمجھے کہ آخری 5ویں صورت ہے۔ آپ میں سے بہت سارے جو سیرت کو سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے، مکمل سورہ جو آخری میں نازل، مکمل سورہ۔ اس سورہ کے بعد میں بھی متفرق آیات وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری ہوتی رہی ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے رسومات کے ضمن میں کہ دنیا میں جو کوئی آیا ہے وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے امتیوں کو، دنیا والوں کو سنا بھی دیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے جس موت سے دنیا والے بھاگتے ہیں اس سے ملاقات ہوگی۔ بلکہ یہ بھی کہہ دیے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الیہ ترجعون، وہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ دنیا والوں کی تو، عام انسانوں کی تو اس دنیا سے رخصتی کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے اپنے خاندان میں کتنے لوگ چلے گئے ہماری نظروں کے سامنے۔ کیا کرنا چاہیے اس بارے میں نے مختصر بات رکھی ہے آپ کی۔ اب ایک اصلی وہ بات، اس ہستی کی بات جو ہم کو دین سکھانے آئے تھے، اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہی کے طریقے پر چلنے میں نجات ہے۔ اس طریقے سے ذرا روگردانی کریں گے، منہ موڑیں گے، اپنے طریقے ایجاد کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج، ایک حج۔ اسلام آنے کے بعد، یعنی غار حرا سے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کا فائنل ورژن دیا، دین اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، نوجوان بچے بڑے اچھے طریقے سے جان لیں۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر سارے دین اسلامی لے کر آئے۔ ہر دور کے مطابق اللہ نے کچھ تعلیمات مختلف کی ہیں، عبادات کے طریقے مختلف کیے ہیں، عقائد ایک ہی رہے۔ اللہ کو ایک مانو، تمام نبیوں کو جو آج تک آ چکے ہیں، اور اگر تمہارے زمانے میں خاتم النبی نہ آئے تو ان کو بھی مانو۔ آخرت ہوگی، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ تمام چیزیں ایمانیات۔ عبادات کے طریقے مختلف رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رسومات کے طریقے مختلف رہے۔ پھر اب جو یہ کامل پرفیکٹ ورژن ہم کو دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہم کیسے زندگی گزاریں گے، ہمارا سوشل سسٹم کیا ہے، ہمارا اکنامیکل سسٹم، کھانا کمانا کیسا ہونا چاہیے، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو تمہارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم کیسا ہونا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور زندگی میں ایک ہی حج کیا۔
حج کر کے واپس آ رہے ہیں، اللہ نے یہ سورہ نازل فرما دیا. مدینہ پہنچے، بیمار رہنے لگے. نبی بیمار رہتے ہیں، بیماری میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ یہ کہ کوئی ایک موذی مرض ہو جائے، وہ بھی من جانب اللہ ہی ہوتا ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا اس کے حد سے ہاتھ میں لایا اور بیماری مجھے منتقل ہو گئی، اور اس کا پیشانی کا بوسہ لیا منتقل ہو گئی، نہیں، یہ سب لغو باتیں ہیں. اللہ کا حکم ہوگا تو وہ موذی ترین بیماری جس آدمی کے اندر ہے وہ شاید مجھ میں منتقل ہوگا. اللہ کا حکم ہوگا تو، نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. تو نبی بیمار پڑ گئے. آخری ایام بہت ہی سنگین گزرے. کبھی مسجد آتے ہیں، کبھی وقت ہوتا ہے، صرف ایک دیوار کی آڑ ہے، دہلیز پر پردہ پڑا ہے دروازے کا، ہٹا کے دیکھتے ہیں مسجد شروع ہو جاتی ہے. دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں. وقت گزر رہا ہے، طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. 7-8 حجرے ہیں، ایسا دیوار سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں امہات المومنین. اس بیماری کے عالم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساوات، انصاف چھوڑ دیں. دن جس خاتون کا مقرر ہے وہیں پر بیمار ہے، لیکن روز جس بیوی کے گھر میں قیام ہوتا ہے پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے. یہ نہیں پوچھتے، نام سے نہیں پوچھتے کل کس کی باری ہے، آج کون سا دن ہے. اس سے کہ پیر کے دن کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی. اب امہات المومنین نبی کی تربیت میں کتنی ذہانت آ چکی ہوگی. اللہ نے کوئی معمولی عورتوں کو تو نبی کا شریک سفر نہیں بنایا نا. ازواج مطہرات سمجھ گئے، امہات المومنین سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے. آپس میں اتفاق کیا اور کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل کر دیا تھا. اب یوں سمجھے کہ یہ فیصلہ جس دن ہوا اس دن جس زوجہ کی باری ہے وہ اس کونے میں ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ اس کونے میں ہے. اب جائیں گے تو نبی کریم صاحب چلتے، کتنا بہت بڑا فاصلہ ہے، بہت بڑا ہے فاصلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے. حضرت فضل بن عباس آئے، حضرت عباس کے بڑے بیٹے. حضرت علی آئے، دونوں کے کاندھوں پر ایسا ہاتھ ڈالا، چلنے کی کوشش کی، چل نہیں پا. پیر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں اس کونے سے اس کونے تک. کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، امام المرسلین. سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو سپرمین سمجھ رہے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. کوئی مسئلہ ہے، رات میں سب سو رہے ہیں، جبرائیل آئے یوں اٹھائے. بھئی آسمانوں کی سیر کرا کے رہنے والا آج رات جو ہوگی تفصیلات وہ نبی کو منتقل نہیں کر سکتا. دنیا والوں کے سامنے یہ منظر دکھانا ضروری ہے کہ نبی بیمار ہو کر اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے پیروں پر چل کر ایک کونے سے دوسرے کونا نہیں جا سکتے. ہم بیمار ہیں اور بیماری میں کمزوری ہونا. ایک دن طبیعت سنبھلی، باہر آئے، جماعت چل رہی، لوگوں نے راستہ دے دیا. جا کر حضرت ابوبکر صدیق کے بازو کھڑے رہے.
حضرت صدیق پیچھے ہٹنا چاہے اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا. قرات پوری کی، رکوع میں جاتے ہوئے آہستہ سے پیچھے ہٹ گئے. نماز ختم ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر میں نے تم سے کہا نماز پڑھو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ، اپنا نام نہیں لیا، اپنے والد کا نام لیا، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے. ایک قدم پیچھے ہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہ آخری نماز تھی مسجد کے اندر. پھر 3 دن تک آپ مسجد نہیں آ پائے. طبیعت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ مختلف کنووں سے پانی لا کر آپ پر ڈالا جاتا. وہ جو تقریباً بے ہوشی کی کیفیت دور ہوتی، اٹھنا چاہتے پھر بے ہوش ہو جاتے. خاتم النبیین 3 دن تک مسجد نہیں آ سکی. صرف یہ دیوار، اندر کا حصہ حجرہ، باہر مسجد، ایک دہلیز کا فرق ہے. نہیں آ سکتے 3 دن تک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھاتے ہیں. تیسرے دن طبیعت تھوڑی بحال ہوئی. حضرت صدیق نے مکان لیا تھا مدینہ کی آبادی کا تھوڑا سا باہر، سخت مقام تھا. اب تو وہ سارا مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے. جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بہتر محسوس کر رہے ہیں تو اجازت لی. اللہ کے رسول اجازت ہو ذرا گھر ہو آپ جا چلے گئے. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطراف میں ازواج مطہرہ ساری جمع، بگڑ رہی، طبیعت اور بگڑ رہی. بیٹھنے کا انداز یوں ہے کہ آدھا لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ سرہانے ہیں، حضرت عائشہ کے کاندھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، نیم دراز. حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کو محسوس کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانسیں لے رہے ہیں. آپ مختلف کلمات مختلف اوقات میں فرمائیں. مسلمانوں کو ہدایت، اپنے غلاموں، اپنی کنیزوں کا خیال رکھو، اپنی ازواج کا خیال رکھو، نماز کی پابندی کرو. پھر کچھ کلمات نکلے، یہ سکرات کا عالم، یہ سکرات کی سختیاں. دعا سکھائی، اللہم اعنی علی سکرات الموت. وہ آخری وقت، روح جو نکلنے کا وقت ہے، اس وقت کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے. اللہ اس سے بچائے، سب کو بچائے. پھر وہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظروں کے آ گیا ہوگا. اب ایک فرشتہ نہیں ہے، دو آئے، بلکہ ٹکڑی آئی. اسرائیل کے ساتھ جبرائیل بھی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بدل گئے. اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی. سر یہاں ہے، حضرت عائشہ بیٹھی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ کے رسول اس دنیا سے کب چلے گئے. کوئی کوہرام نہیں مچا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں آئی. لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا مدینے کی پوری بستی پر ایک موت کا سناٹا طاری ہے. مسلسل آنکھیں بہہ رہی.
حضرت عمر کو اطلاع ملی، ننگی تلوار لے کر آ کر کھڑے رہے. اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، گردن اڑا دوں گا. حضرت صدیق کو اطلاع ہوئی، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، مسجد میں داخل ہوئے. مجمع حضرت عمر کو گھیرے ہوئے کھڑا ہے، کوئی توجہ نہیں تھی. بیٹی کے کمرے میں داخل ہو گئے. کس حال میں ہیں؟ خاتم النبیین، امام المرسلین. سر سے پیر تک چادر سفید ڈھانک دی گئی ہے، اڑا دی گئی ہے چادر. قریب گئے، چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، چادر ہٹائی، بے اختیار رو دیے. پیشانی کا بوسہ لیا. کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو موت آپ کے لیے لکھی تھی وہ برحق تھی، آپ نے اس کا مزہ چکھ لیا. چہرے پر چادر واپس دوبارہ اڑا دی، باہر آئے. حضرت عمر وہی کہہ رہے تھے، اگر کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، میں گردن اڑا دوں. وہ اللہ سے ملنے گئے جیسے معراج پہ گئے تھے، وہ ابھی آ جائیں گے. حضرت ابو بکر نے انہیں خاموش بٹھانا چاہا، اور نہیں سن رہے. حضرت ابو بکر نے تشہد کہنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلسل دوہرا. اب لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت صدیق کی طرف متوجہ ہو. کیا فرمایا؟ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، من کان یعبد محمدا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش، پوجا، عبادت کرتا تھا، وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے. اب عربی کا ترجمہ آپ کر لیجیے، بہت بڑے الفاظ نہیں ہیں. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جس اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ حی قیوم. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے رسول نہیں، آخری ضرور ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول آئے. افئن ماتا، سورہ آل عمران، 3 ہجری میں نازل ہوا. حضرت ابوبکر صدیق اب دہرانے سے، افئن ماتا او قتل انقلبتم الی اعقابکم، اگر ان کی طبعی طور پر موت ہو گئی یا جنگ میں قتل کر دیے گئے، تم اللہ کے دین سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے. اور جو بھاگے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، جو استقامت سے رہے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا جیسے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ 3 ہجری میں نازل ہوئی یا 10ویں ہجری، 11ویں ہجری شروع ہو گئی. 3 دن تک اس حجرے میں نماز جنازہ ادا ہوتی رہی. پہلے تو غسل دیا گیا، کفن میں پرانی چادریں یمن کی استعمال کی گئی جو رسول اللہ علیہ وسلم دن رات پہنتے تھے، پرانی چادر. تین دن نماز جنازہ، پھر تدفین ہو. جب حضرت بلال حضرت فاطمہ کے سامنے آئے تو بیٹی نے نبی کے اس ساتھی سے جو ہمیشہ نبی کے آگے آگے چلتے تھے پوچھا، بلال تمہارے ہاتھ کانپے نہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالتے ہیں. دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ آئی چلے گئے. صحابہ اکرام نے دیکھا، امہات المومنین نے دیکھا، غسل دینے والوں نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفن دینے والوں نے اپنے ہاتھ سے کفن دیا. گڑھا کھودا گیا، قبر کھودی گئی، قبر میں اتار دیا.
قبر بند کر دی. کوئی شک؟ کسی مسلمان کو اس بارے میں شک ہے؟ پھر ہمارے گھر، ہمارے نبی کے گھر میں تیجا نہیں ہوا، زیارت نہیں ہوئی، ساتہ نہیں ہوا، 10واں 20واں 30واں چہلم نہیں ہوا، برسی نہیں ہوئی. کیا نبی دین آدھا لے کر آئے تھے؟ اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہم کو. پھر یہ ہمارے گھروں میں یہ رسومات آئیں کہاں سے؟ سوائے پیسے کے، ضیاء کے، فضول خرچی کے، اس میں کوئی فائدہ ہے کسی کا؟ مشورہ دیجئے ابا کے نام سے کسی یتیم بچے کی کفالت کرو، اس کی تعلیم کا بندوبست کرو، کسی بیوہ کے لیے کوئی سلائی مشین دو، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو. صدقہ جاریہ ہم کو نہیں چاہیے. ہم تو ایک وقت میں قرآن مکمل کر کے، بلکہ ہم تو ختم قرآن کرنے والے ہیں یار. ہم قرآن کی تکمیل کر کے اس کو بار بار پڑھنے والے نہیں ہیں ہم لوگ. آج کیا ہے؟ ختم قرآن ہے. کافر قرآن کو ختم نہیں کرے، ہم کر رہے ہیں ختم قرآن. ون شاٹ ہم ہر کسی کو، اپنے رشتہ دار کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں. اب ابا کے لیے کون آخری سانس تک؟ پہلے تو نیک بننا پڑے گا مجھے، داڑھی نہیں ہے تو داڑھی چھوڑنی پڑے گی، اللہ اللہ کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا پڑے گا. کہاں کریں گے؟ اگر میری سوچ یہ ہے اپنے باپ کے بارے میں، تو میری اولاد کی سوچ میرے بارے میں کیا ہو؟ میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ دنیا کا کوئی انسان یہ کیوں بول رہا ہے؟ آج وہ اپنا سے پہلے والوں کے لیے جو کر رہا ہے، کل ہمارے بعد آنے والے ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ اللہ نہیں ہے بدلہ لینے کے لیے. اگر صدقہ جاریہ چاہتے ہیں تو پھر کرو کچھ. اپنی اولاد کو کم از کم ایسی بنا کے جاؤ کہ وہ اپنی ہر نماز میں ہمارے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہ ہستی جو کائنات کی سب سے محبت کرنے والی ہے اللہ سے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہستی، اور سب سے زیادہ جس کی دنیا میں، جس پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، آج تک بھیجا جا رہا ہے، وہ ہستی دنیا میں آئی، دنیا سے چلی گئی. کوئی رسومات، کوئی چیزیں نہیں ہوئی. یا تو ہم کو طے کرنا پڑے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل لے کر آئے، یا پھر تصور کر لیجئے کہ نہیں صاحب ادھورا چھوڑ کے گئے ہیں، بعد والوں نے ہم کو بہت کچھ بتایا. اور اس کی جواب دہ قیامت میں تو کچا چھٹا نکل جائے گا. ہر کسی کا نامہ اعمال سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا. لیکن وہ وقت پچھتانے کا نہیں ہے. وہاں پر تو ایک جانب جنت، ایک جانب دوزخ نظر آ رہی ہوگی، حساب کتاب کر دیا گیا، کوئی روح رعایت نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مارکۃ العارہ جملہ فرمایا جو جمعہ کے اندر پڑھا جاتا ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر جمعہ میں سنتے ہیں، لیکن یہاں سے نکل کے جب گھر جاتے ہیں تو پھر اپنے دنیاوی معاملات میں الجھ جاتے ہیں. یہ کچھ مختصر باتیں میں نے رکھی ہیں آج کے موضوع پر. ایک دو چیزوں کا اعلان کرنا ہے کہ ہمارے بھائی پاکستان میں اچانک ایک عزیز ہمارے لاپتہ ہو گئے ہیں. ہماری دلی دعائیں ہیں کہ ہمارے خاص ملنے والوں کے رشتہ دار، جو بھی اللہ تعالیٰ دنیا والوں نے معاملہ کیا ہے، اللہ اس معاملے کو سلجھا دے اور وہ خیر خوبی سے اپنے گھر کو لوٹ کر آ جائے. اس مسجد کے مصلی ہمارے حلقے کے ساتھی جناب عبدالسمیع صاحب کی خوش دامن کا 7 صحابہ کا انتقال ہوا، کل دوپہر میں تدفین ہوئی. دیکھیں موت کا معاملہ سیکنڈز کا ہوتا ہے، اب جا بھی نہیں پا رہے. رات میں انتقال ہوا، دن میں تدفین آسان ہے.
اور یہ ایک مسلمان کی شان ہے، مسلمان گھرانے کا طریقہ کار ہے، اپنے مردوں کو جلد سے جلد ان کی آرام گاہ پہنچاؤ، قبروں تک پہنچاؤ جلد سے جلد۔ اگر وہ بدترین شخص تھا تو اپنے سے دور کرو اسے، اگر وہ نیک تھا تو اس کے آرام گاہ جہاں پہ جنت کی کھڑکیاں کھول کر اس کا استقبال کر رہی ہیں، اس کو وہاں پہنچو۔ آخری گزارش، آج رات انشاءاللہ 8:30 بجے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے۔ اب خدا کے لیے بدعت مت کہیے، کچھ چیزیں حکمت ہوتی ہیں۔ میرا ملک نہیں ہے، میں نے چھٹی نہیں دی آپ کو، سرکاری ہالیڈے ہے، وہ بھی اتوار کے دن۔ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ دین کہاں سے آیا آپ کو؟ ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، کہاں سے آیا؟ ہمارے نبی کون تھے؟ عرب تھے نا۔ عربوں کو برا بھلا مت کہو، میں عرب ہوں، قرآن عربی میں نازل ہوا، جنت کی زبان عربی ہوگی۔ یہ ہدایتیں پڑھی کبھی؟ فاسطہ میں ہے یہ۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 کو ہی، ہم وہی جلسہ ہر سال کیوں کرتے ہیں یہاں پر؟ دماغ خراب ہو گیا ہم لوگوں کا۔ بعض ہمارے حلقے کے لوگوں کے جیب میں پیسے گلگلا رہے ہیں، یہ سب اہتمام کر کے، یہ سب تیاریاں کر کے، کیا وجوہات کیا ہیں؟ جس ہستی کا ہم ذکر کرنے یہاں کھڑے ہیں وہ آپ کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ اگر ہم ان کے حقیقی واقعات مستند کتابوں، مستند احادیث کی روشنی میں آپ کو سنا رہے ہیں تو صرف سنانے والوں کی ذمہ داری ہے، سننے والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آئیے، اور میری خصوصی درخواست ہے اپنے چھوٹے بچوں کو لائیے۔ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں آج کسی ماں باپ کے پاس بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دین سکھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ بہت ہو گیا، مدرسوں کے حوالے کر دیا، مولوی صاحب کے حوالے کر دیا، بس اللہ اللہ خیر سے۔ بلکہ ان بچوں سے بچنے کے لیے موبائلوں کو حوالے کر دیا ان کے۔ پوری زندگی ہم نے اپنی اولاد کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی۔ آدھی رات کے اندر بڑے بڑے بچے بھی کمبل اوڑھے ہوئے اندر دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانے۔ اور ہاتھوں میں وہ پھرتی، وہ اجلت ہے، تیزی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے ذرا کھٹکا محسوس ہوا، آف کریں۔ میں تو سو رہا تھا، اللہ جاگ رہا ہے، تمہارا باپ سو رہا ہے، تمہارا بھائی سو رہا ہے، ماں سو رہی ہے، یہ سب دنیا والے سو سکتے ہیں، پھر ایک آخری نیند بھی سو جانا ہے۔ لیکن وہ حی و قیوم وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی کے آخری نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی جدت نہیں ہے اس کے اندر۔ اب ہم 1400 سال بعد ایک سفر ہو چکا ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ ہاں بے حضرت ابوبکر کی روایات ہیں، انہوں نے دیکھا ہے تو ان کے بولنے میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے نا۔ یہ ساری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمائی۔ نبی کے الفاظ کو سننے میں بھی ہمیں دکھ ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے۔ وقت نکالیے، کوشش کریں۔ دوسری قومیں وقت کی پابندی کرتی ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی، ان کی امتیوں۔ ہر مقام پر ہم لیٹ ہیں، تو کوشش کریں ہم دنیا والوں کو بتائیں نہیں، ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت اتنی ہے کہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہم وقت پر ان کا ذکر سننے کے لیے وقت پر پروگرام شروع کریں گے، وقت پہ ختم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔